امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر ہے، اس لیے کہ اس نے کئی بار امام پاک کی زیارت کی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہاتف غیب سے آواز آئی، اٹھ جا، قیامت کے دن تجھ سے تیرے شوہر کے گناہ کا مواخذہ نہ ہوگا۔ اس عورت نے ہاتف سے پوچھا، یہ 4 بیویاں جو تنور کے پاس تھیں کون تھیں؟ ندا آئی، ایک امام حسین کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نیرہ منورہ ملکہ فردوس بری خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ دوسری ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تیسری حضرت مریم اور چوتھی حضرت آسیہ رضوان اللہ تعالی علیہن تھیں۔ اس عورت نے حضرت امام علی مقام امام حسین کے سر مبارک کو تنور سے نکال کر چوما اور مشک و گلاب سے گرد و غبار کو دھو ڈالا اور زلفوں میں کنگھی کر کے خوشبو لگائی اور پھر ادب سے پاک جگہ پر رکھ دیا اور خولی لعین کو جگا کر کہا، اے مردود، یہ سر مبارک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرزند رسول کا لا کر تو نے تندور میں رکھا ہے۔ ملعون، دیکھ، اس سر مقدس کی زیارت کے لیے ملائکہ آسمان سے فوج در فوج آ رہے ہیں۔ دیکھ، فوج در فوج ملائکہ اس چہرہ مبارک کو دیکھنے کے لیے، زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اور تجھ پر لعنت کرتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں۔ میں تجھ سے سخت بیزار ہوں۔ یہ کہہ کر چادر سر پر ڈالی اور باہر نکل آئی۔ خولی نے کہا، اے عورت، تو کہاں جا رہی ہے اور اپنے بچوں کو یتیم کر رہی ہے؟ اس عورت نے کہا، اے ملعون، تو نے فرزندان رسول علیہ السلام کو یتیم کرتے ہوئے پرواہ نہ کی۔ یہ کہہ کر چلی گئی اور پھر اس عورت کا کسی شخص کو پتہ نہ چلا۔ علامہ طبری خولی کی بیوی کا قول یوں تحریر کرتے ہیں، اس نے کہا، خدا کی قسم، میں نے دیکھا کہ نور آسمان سے اس برتن تک مثل ستون کے چمک رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ سفید پرندے اس کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو خولی ملعون امام علی مقام کا سر مبارک لے کر کوفہ پہنچا۔ اہل کوفہ کوچہ و بازار میں کھڑے اہل بیت اطہار کے مبارک سروں کو دیکھ رہے تھے۔ خولی نے امام پاک کا سر مقدس ایک طشت پر رکھ کر ابن زیاد کو پیش کیا۔ ابن زیاد بدنہاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کو وہ امام پاک کے لبوں اور دندان مبارک پر مارتا تھا۔ اس وقت نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی وہاں موجود تھے۔ وہ تڑپ اٹھے اور رو رو کر فرمایا، اے ابن مرجانہ، امام پاک کے لبے ہائے مبارک سے چھڑی کو ہٹا، خدا کی قسم میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مبارک لبوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر آپ زار و قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے غصے میں کہا، اگر مجھے تیری کمزوری اور بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دینے کا حکم دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن مرجانہ، تو نے نبی کے لال علی کے نونہال کو شہید کیا، اہل بیت کی عزت کو پامال کیا، تو میں کس شمار میں ہوں؟ زید بن ارقم جلال میں آئے اور آپ نے اشعار کہنا شروع کر دیے۔ کہا، اے ابن زیاد، میں تجھے اس سے بھی غصہ دلانے والی بات سناتا ہوں، سن۔ میں نے اپنی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی داہنی ران پر اور امام حسین علیہ السلام کو بائیں ران پر بٹھائے دیکھا ہے، اور دیکھا کہ دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے، اے اللہ،
ان دونوں کو تیرے اور مومنین صالحین کے پاس بطور امانت سپرد کرتا ہوں۔ اور ملعون، تو نے امانت رسول علیہ السلام سے کیا سلوک کیا؟ پھر فرمایا، اے دشمن آل رسول، خدا اور رسول تم سے راضی نہیں کہ ابن سعد کو تم نے امیر بنایا اور فرزند رسول کو شہید کرایا۔ یہ کہہ کر آپ روتے ہوئے باہر نکل گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت حسین علیہ السلام کا سر مبارک ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا ہوا تھا، اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا۔ ابن زیاد نے آپ کے حسن و جمال کے بارے میں کچھ کہا۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کو وہ آپ کی ناک پر مارتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حسین علیہ السلام بہت زیادہ مشابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ نے وسمہ کا خطاب کیا ہوا تھا، کون شبیر؟ وہ جس کا نانا نبی، جس کی ماں فاطمہ، جس کا بابا علی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ خاک پر پاؤں گھوڑوں سے کچلا ہوا، اس کا لاشا پڑا آج کی رات ہے، کس کا سر لے چلے تن سے کر کے جدا، جس میں اطہر تڑپتا ہوا رہ گیا۔ ابن زیاد بڑے فخر سے کہہ رہا تھا، میرے اونٹوں کو